شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اگر تو چاہتا ہے تو میں ایک پر آگ پر ماروں اور دریائے محیط میں ڈال دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے کہا، جبرائیل، یہ بات خدا تعالیٰ نے فرمائی ہے یعنی جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں، اور اے جبرائیل، جو خالق برحق نے فرمایا ہے وہ تم کرو، چونکہ میں اسی میں خوش ہوں جس میں میرا رب خوش ہے۔ یہ بات سن کر حضرت جبرائیل نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ، تمہارا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، کچھ مطلب ہے ضرور، لیکن تم سے نہیں، کوئی حاجت میری ہے تو اس رب العالمین سے جس کا سارا عالم محتاج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا گرے اور وہ جامع ناپاک نمرود مردود کا جو حضرت کو پہنایا تھا اسی گھڑی جل گیا، اور اس آگ میں جو زبردست شعلہ زن تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی گزن نہ پہنچا سکی، کیونکہ آپ کے ساتھ رب العزت کا فضل و کرم تھا، جس کی وجہ سے آپ آگ جیسی چیز سے بھی محفوظ رہے۔ اور اسی وقت شعلہ مارتی ہوئی آگ مثل گلزار کی ہو گئی۔ اس باغ میں بلبل بھی ہزاروں کی تعداد میں اڑتی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آئیں، اور ان بلبلوں نے بھی اسی باغ آتش میں نشمین بنائے۔ اور اسی وقت غیر سے آواز آئی، قول تعالیٰ، ترجمہ، ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامت ہو ابراہیم پر، اور جن لوگوں نے ان کا برا چاہا تو ہم نے انہی لوگوں کو نقصان میں ڈالا۔ پھر اس میں ایک چشمہ پانی کا بھی جاری ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک تخت بہشت سے بھی لا دیا، اور ایک حلہ اعلیٰ قسم کا بہشت سے لا کر پہنا دیا، اور اسی تخت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ اور جس رسی سے ہاتھ و پاؤں باندھ کر کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، وہ رسی اسی آگ سے جل گئی، اور اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک سرمو برابر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگ کا صدمہ نہ پہنچا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے متحیر ہوئے، اور حضرت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے بھائی، کیا دیکھتے ہو؟ وہ بولے کہ مجھے بڑا تعجب ہے کہ ایسے وقت پر جو سخت مشکل وقت تھا، لوگ اس وقت سخت پریشانی کی وجہ سے نہ معلوم کیا کہ کچھ کرتے ہیں، لیکن تم بفضل خدائے ثابت قدم رہے اور اپنے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہ آنے دی۔ اور مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب آیا، اور آپ کا صبر بھی عجیب صبر رہا کہ ایسے اہم مقام میں آپ نے سوائے خداوند کریم کے کسی سے کوئی بھی حاجت طلب نہیں کی، اور نہ کچھ مدد مانگی، اور نہ اس کے متعلق کسی سے کچھ کہا۔ اس لیے یہ معاوضہ اور رحمت اللہ تعالیٰ نے تم پر بخشا، اور تم سے پہلے ایسی عنایت کسی پر نہ ہوئی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ جو درخت جلے تھے ان کی شاخیں تر و تازہ ہو کر میوے لائیں، اور حضرت کے چاروں طرف نرگس و بنفشا کے پھول رہے۔ نمرود نے ایک مینار پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نگاہ دیکھا۔ وہ دیکھتے ہی بڑا حیران اور پریشان ہوا، اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اتنی کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کی گئیں اور اتنی بلند شعلہ زن آگ میں ڈالا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی آگ سے گزن نہ پہنچی، اور آپ گل ریحان کے بیچ میں سایہ دار درخت کے نیچے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس مردود نے کہا کہ افسوس، میری محنت برباد ہو گئی۔ تب وہ ملعون حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر پھینک کر مارنے لگا، اور بحکم خداوند وہ پتھر جو نمرود مردود پھینک رہا تھا ہوا پر معلق ہو گئے، اور ایک گہرے ابر نے آپ پر سایہ بھی کر دیا، اور اس ابر سے اتنا پانی برسا کہ اس پانی سے آتش نمرود بالکل بجھ گئی، اور اس کا وزیر حامان اس بلند مینارہ پر چڑھ کر آواز بلند کہنے لگا، اے ابراہیم، نیک ہے پروردگار تمہارا کہ ایسی آگ سے تمہیں نجات بخشی اور تمام عالم میں بزرگ بنایا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، تیرا خدا بڑا بزرگ ہے کہ اس نے شدید شعلہ مارتی ہوئی آگ سے تمہیں محفوظ رکھا۔ اور یہ کہتا ہوا نمرود مردود اپنے گھر چلا گیا، اور چند روز اسی فکر میں رہا اور کسی سے نہ بولا۔ نمرود بہت زیادہ متفکر رہنے لگا، اور جب دل میں ہر وقت سوچتا کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آؤں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام فی الحقیقت سچے نبی ہیں اور سچے رسول معلوم ہوتے ہیں، پھر اس بات سے بھی خوف کرتا کہ اگر مسلمان ہو گیا تو میری کل بادشاہی برباد ہو جائے گی اور پوری قوم میری دشمن ہو جائے گی۔ پھر کچھ اپنے دل میں احساس کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا، میں تمہارے خدا کے واسطے کچھ قربانی دینا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تمہاری قربانی منظور نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ نمرود کہنے لگا میں قربانی کروں گا چاہے قبول ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد اس نے فوراً اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ 4000 گائیں لاؤ۔ چنانچہ وہ 4000 گائیں لائی گئیں۔ پھر اس نے ان سب کو قربان کیا۔ پھر بولا کہ 10,000 خزانے سے زر سرخ اور 10,000 گنج سیم کے تم کو دیتا ہوں، کیونکہ میں نے تم کو اپنی آنکھوں سے جو تمہارا حال دیکھا ہے وہ نہایت ہی تعجب والی بات ہے، اور تم کو اس نے اتنی بڑی کرامات بخشی جو آج تک کسی کو بھی عنایت نہیں کی گئی۔ نمرود کا خیال سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے ملعون، میرا خدا جو دیتا ہے وہ بے عوض دیتا ہے، اور جو مال تیرے پاس ہے اس کا دیا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس سے چلے گئے۔ پھر وزیر حامان نے نمرود بادشاہ سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ بزرگیاں بسبب آتش پرستی کے پائیں، اور اسی طرح کی چند باتیں اس نے کہیں۔ آگ ایک فرشتہ ہے، جسے وہ چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں کرتا۔ حامان کے کہنے کے مطابق اگر خیال کیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام آتش پرست ہوئے۔ وزیر حامان ملعون یہ باتیں نمرود سے کہہ ہی رہا تھا کہ ذرا سی آگ کہیں سے اڑ کر اس کی آنکھ میں جا گری۔ اس مردود کی آنکھ جل گئی اور وہ اس آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے سخت پریشان ہو گیا، اور وہ آنکھ اس کی بالکل روشنی سے محروم ہو گئی۔ نمرود کی بیٹی بالا خانے پر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایسی حشمت اور رونق کے ساتھ آگ میں تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کنارے پر اس کے چشمے جاری ہیں، اور چاروں طرف اس کے گل بنفشا اور نرگس اور ریحان کھل رہے ہیں، اور جو پتھر کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر پھینکے تھے وہ تمام پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر ملک باندھ ابر کے استادہ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا بلند آواز سے نام پڑھ رہے ہیں۔ نمرود ملعون نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تو نے وزیر ہامون کو بھی دیکھا؟ یہ بات سن کر اس نے ہامون کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ خاک میں پڑا ہوا اپنی آنکھ کی سوزش سے لوٹ رہا ہے۔ پھر نمرود نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تو نے ابراہیم کو دیکھا؟ وہ بولی ہاں، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور میں حیرت میں رہ گئی۔ یہ کیفیت دیکھ کر اس نے اپنے باپ نمرود سے کہا کہ اے میرے ابا جان، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مرتبے پر اور حامان اس عذاب میں مبتلا ہے۔ میرے ابا جان، آپ کیوں چپ کے بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کا خدا برحق ہے؟ تب نمرود نے اپنی بیٹی کو جھڑک کر کہا چپ رہ، اور یہ کہہ کر وہ ملعون اپنے وزیر حامان کے پاس چلا گیا۔ اور اس کے بعد نمرود کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولی اے ابراہیم، تو مجھ پر کرم کر، میں تیرے خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ایمان کی راہ بتائی اور یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تو وہ لڑکی مومنہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں اپنے باپ کو بھی اس کلمے کی دعوت دوں گی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا بہت بہتر ہے۔ وہ اپنے باپ سے جا کر بولی کہ کیوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے خدا پر ایمان نہیں لاتے، اور میں ان کے دین سے مشرف ہو چکی ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا برحق ہے اور تمہارا خدا باطل ہے۔ تب اس کے باپ نے اس کو مارنا چاہا۔ اچانک ایک ابر آیا اور اس کو وہاں سے اٹھا کر کوہ کاف کے پاس لے جا کر رکھا، اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ ہوا اٹھا کر لے گئی، اور وہ لڑکی اسی دن سے خدا کی عبادت میں مشغول ہے۔ خلق اللہ جب اس ماجرے سے آگاہ ہوئی، ہدایت ازلی جس کے ساتھ تھی وہ اپنا پاؤں اس آگ میں رکھ دیتا، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آتا اور مسلمان ہو جاتا۔